आज हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई टाइगर हॉल के कॉन्फ्रेंस हॉल में। इसका मकसद यही था, जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हम पिछले कई सालों से यहाँ पर हम प्रोग्राम करते आए हैं, और ख़ासकर शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी एंग्लिश कल्चरल अकेडमी, ये दो तंजीमें हैं जिनके ज़रिए से हम इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। तो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई, कल हमारा जो 20 अगस्त को है टाइगर हॉल के ऑडिटोरियम में एक इवेंट होने वाला है, एंटी ड्रग अवेयरनेस कम कल्चरल प्रोग्राम, एक कदम रोशनी की ओर। इसका मकसद ये है कि ताकि यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे नौजवान यूथ हैं जो ड्रग्स में मुलव्वस हैं। इसका मकसद ये है कि ताकि हम उनको अवेयरनेस दें, ताकि उनको हम अवेयर करें कि जो ये ड्रग्स में जो आजकल के जो नौजवान यूथ जो मुलव्वस हैं, उनको हम इनसे इस चीज़ से कैसे हम उनको बाहर निकालें। उस रिगार्डिंग हमने यहाँ पर एक इवेंट किया है, मगर इसको हमने सपोर्ट, अगर हम बात करेंगे सपोर्ट्स की, तो ये इवेंट हमारा जो शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, JNK एक्साइज डिपार्टमेंट, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल एक्साइज रेंज, ये 3 डिपार्टमेंट्स ने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। तो इन कोलैबोरेशन हमने ये इवेंट किया है। इंशाल्लाह कल 20 तारीख को टाइगर हॉल में 12 बजे स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम, 12 से लगभग 4 या 5 बजे तक होने वाला ये प्रोग्राम। इसमें हमने अक्सर कश्मीर के यूथ को मौका दिया है। इसमें हम मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम्स का इनेकाद करेंगे, वो सिर्फ ड्रग्स के रिलेटेड होगा, चाहे वो ड्रामा है, लड़ीशा है, लड़ीशा में भी मैसेजेस, जो भी हमारा सेगमेंट रहेगा कल के इस प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में यही मैसेज रहेगी ड्रग के रिलेटेड। तो चाहे वो सॉन्ग है, चाहे वो लड़ीशा है, इसमें हमें गेस्ट स्पीकर्स को भी बुलाया है। उसमें वो हम कल के प्रोग्राम में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से भी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ साथ गांधी मेमोरियल कॉलेज, SP कॉलेज और अमर सिंह कॉलेज से भी बच्चे आ रहे हैं, और हायर सेकेंडरी चाडोरा से भी कुछ बच्चे आ रहे हैं। वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे, ड्रामास करेंगे, इसमें लड़ीशा भी वो परफॉर्म करेंगे, और साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कल एक सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है, मौत, जो हमने इससे पहले जो RP मूवीज़ प्रोडक्शंस के साथ उन्होंने एक सॉन्ग तैयार किया था, उसमें हमने इसी ड्रग के रिलेटेड का इशू लिया है। तो अगर हम बात करेंगे जो मौत सॉन्ग, इसमें हमने लगा 8-10 दिन लग गए इस काम के साथ। इसमें हमने एक सॉन्ग हमने तैयार किया है, वो स्टोरी टाइप की ये सॉन्ग है, स्टोरी टाइप में है। इसमें भी हमने ड्रग के रिलेटेड रखा है कि ड्रग इंसान को कैसे ख़त्म करते हैं, और अगर माँ बाप होते हैं तो वो कैसे बच्चों को समझाते हैं, तो फिर लास्ट में जो उसके बेटे होते हैं उनका जो रिएक्शन क्या रहता है जब वो ड्रग में मुलव्वस होते हैं। लास्ट में जो फैमिली होती है वो किस तरह लॉस में होता है कि बिकॉज ऑफ ड्रग्स की वजह से। ये हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है कल, और इसमें एक रिलीज सॉन्ग होगा वो मौत। तो अगर हम बात करेंगे जो कल ये सॉन्ग रिलीज़ होने वाला, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये RP मूवी प्रोडक्शंस ने ये सॉन्ग तैयार किया है। इसमें जो अगर हम बात करेंगे फीचरिंग, उसमें मैंने खुद बाप का रोल किया है, तारिक मशेरा, फुरकान वानिया उन्होंने बेटे का रोल इसमें किया है, फरहान शेफी वो उसका फ्रेंड उसमें होता है, और उसके साथ साथ एक और फ्रेंड किफ़ायत अली। अगर हम बात करेंगे इसमें जो वोकल्स दिया है, इसमें मोहम्मद आफाक वो सिंगर भी हैं और कंपोज़र भी हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज भी किया है और गाया भी है। लिरिक्स अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिरिक्स सलीम अकबर हैं जो बाहर से हैं, तो उन्होंने इसके लिरिक्स लिखी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सिंगर मोहम्मद आफाक हैं जिन्होंने गाया है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसका जो मेन किरदार है फुरकान वानी, वो भी यहाँ पर मौजूद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर हम बात करेंगे म्यूज़िक की, वो मोहम्मद आफाक साहब ने वो टैलेंटेड यूथ है जिन्होंने इस फील्ड में नाम कमाया है, सारा कुछ उनको आता है, कंपोज भी करते हैं, वो गाता भी है और वीडियोग्राफी भी करता है, वो एडिटिंग भी करता है।
تو انہوں نے یہ جب یہ ریلیز ہوگا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کی ویڈیوگرافی کیسے انہوں نے کیا اور ایڈیٹنگ کیسے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے مکس ماسٹر کی, جو اس میں میوزک میں جو راسک امتیاز خان صاحب نے جو مکس ماسٹر رہے ہیں اس سانگ کے لیے, میوزک دیا ہے محمد آفاق صاحب نے, اور ریٹن اینڈ ڈائریکٹڈ بائی لطیف گل جو یہاں پر موجود ہیں. تو انہوں نے اس سانگ کو لکھا بھی ہے اور ڈائریکٹ بھی کیا ہے, وہ کیسے کیا کرنا ہے. اور اس میں جو پوسٹر جو بنایا ہے, جو یہاں پر پوسٹر لگا ہوا ہے یہاں پر جبران مشتاق صاحب نے, اور سپورٹ کیا ہے اس کو شہری خاص فلم پروڈکشن. تو اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹس یوتھس ہیں جن کو ہم نے اس میں انوالو کیا ہے. ہماری کوشش یہی رہتی ہے تاکہ ہم یہاں کی یوتھس کو موقع دیتے ہیں, چاہے وہ ایکٹنگ ہے, سنگنگ ہے, ڈانسنگ ہے, چاہے جو بھی ان کے اندر ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ ہم ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پلیٹ فارم دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں یہاں پر ٹائیگر ہال میں, یا الگ الگ کالجوں میں ہم نے کیا ہے. الگ الگ ایشوز پہ ہم نے پروگرامز کیے ہیں, چاہے محفل مشاعرہ کا پروگرام ہو, چاہے کوئی بھی پروگرام ہو, اس میں ہم زیادہ تر یوتھس کو بھی موقع دیتے ہیں. جو یہ کل کا پروگرام ہے ایک قدم روشنی کی اور, تو اگر ہم بات کریں گے اس میں جو ہمارا جو میڈیا پارٹنر رہ چکے ہیں ندائے کشمیر, تو یہ فل کوریج کرے گا کل کے اس پروگرام کو ندائے کشمیر. تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے تھے, انہوں نے ہمیں بولا کہ ہم اس کو ہم فل کوریج کریں گے پورے ایونٹ کا, جو اس کا مین میڈیا پارٹنر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے آر بی موویز پروڈکشن, یہ بھی کل فل کوریج کرے گا اس پروگرام کو. اور اس میں اور بھی میڈیا پارٹنرز ہیں جو مین میڈیا پارٹنرز ہیں, کشمیر ہیڈ لائنز, میڈیا ایسوسیشن, ویلی ہیڈ لائنز, ANN نیوز. یہ کچھ میڈیا پارٹنرز ہیں جو مین میڈیا پارٹنرز ہیں جو کل کے پروگرام کو کوریج کرے گا. اگر ہم بات کریں گے اس میں سپورٹر پارٹنر کی, اس میں جو ریمپیج ایڈورٹائزنگ ایجنسی, انہوں نے اس میں ہوڈنگ پارٹنر رہ چکے ہیں وہ اس پروگرام میں. RP موویز پروڈکشنز, الائیو اکیڈمی میوزک اینڈ ڈانس, وہ کل اس پروگرام میں ایک ڈانس پرفارمنس کریں گے. اس میں بھی وہ میسیج رہے گی وہ ڈرگ کے ریلیٹڈ. شہری خاص فلم پروڈکشن, اینجلس کلچرل اکیڈمی, SR پکسل, میراث کشمیر, امر سنگھ کالج, SP کالج, گاندھی میموریل کالج. اگر ہم بات کریں گے سپانسرز کی, سپانسرز اس میں کیا خاص سپانسر رہ چکے ہیں جو کل جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. پاور سپانسر سنو کیپ ملک, اور کو پاور سپانسر کیا ہے HDFC بینک, سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. اگر ہم بات کریں گے اور بھی بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے سپانسرز ہیں جنہوں نے اس میں تعاون دیا ہے, HK سیمنٹس, DFA بلڈرز, ہمالیان پیکس ووڈ انڈسٹریز, G and Sons بیکری, جاوید جیولرز, جیول سوپ, اورین ویلی سولرز پرائیویٹ لمیٹڈ, رویا دا برائڈل سٹور. یہ کچھ چھوٹے موٹے سپانسرز ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سپورٹ کیا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کل آئیں گے اس پروگرام میں, آپ اس پروگرام میں آئیں گے اور جو اس کی اویئرنیس ہوگی وہ ضرور پہنچے گی آپ تک. تو اب یہاں پر جو لطیف صاحب ہیں جنہوں نے اس سانگ کو ڈائریکٹ کیا ہے, تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے. کہنے کو تو یہ ہم کہیں گے کہ کل ہمارا سانگ ایک ریلیز ہو رہا ہے جس کا نام ہم نے موت رکھا ہے. اگر دیکھا جائے اس کو ہم سانگ کے نظریے سے نہ دیکھیں, ہم نے کوشش کی ہے اپنی یوتھس کو ہم ایک میسیج دیں, کیونکہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اس حد سے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں یہ چیز تھی کہ ہم اپنی یوتھس کو ایک میسیج دیں اس بارے میں کہ آپ کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے, اس فیملی کو ایک امید ہوتی ہے اپنے بچوں کے اوپر. کبھی کبھار کوئی ایسی عادت لگ جاتی ہے بچے کو کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ٹریک کہاں پہ جا رہا ہے, لیکن جب اس کو اس کا نتیجہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتا ہے, وہ کبھی کبھار کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے باہر نکلوں. لیکن یہ وہ لت ہے کہ کبھی بھی انسان اس سے باہر نہیں نکل پاتا ہے, اور جس کا خامیازہ خالی اس بچے کو نہیں اس کی فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے, جس میں اس کے ماں باپ آتے ہیں, پوری فیملی آتی ہے, اور جہاں تک دیکھا جائے اس میں تھوڑی سی سوسائٹی بھی آتی ہے. ہوتا کیا ہے خالی یہ چیز کہ ہر کسی اینگل سے دیکھا جائے آج تک جہاں سے بھی نظر ڈال رہے ہیں, ہماری جو کشمیر کی اس وقت حالات ہے, کہیں سے بھی کوئی بچہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے.
ہم نے کوشش کی اپنی پروڈکشن کے حساب سے، RP مووی جو ہے، ہم نے اس میں نئے کمرس لائے، نئے چہرے لانے کی کوشش کی جو آج تک کیمرہ کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ ہم نے یہ چیز سمجھ کے لے لیا کہ آج اگر ہم بھی موقع دے دیں گے، ہمیں بھی موقع ملے گا۔ ہم کسی چیز کو آگے لے جا کے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ سماج کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں کوشش یہ ہے کہ ہر کسی اینگل سے کہنا یہ چیز ہے کہ آل اوور دیکھ کے اس گانے کو سانگ مت سمجھ لیجئے۔ اگر یہ سانگ ہے، اس کو سانگ کے ہی حد تک رہنے دیجئے، یہ کبھی حقیقت نہ ہو، کیونکہ ہمارا جو یہ موت سانگ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی حقیقت نہ ہو، یہ سانگ ہی رہے۔ باقی وسلام۔ اب یہاں پر شہری خاص لیٹر اینڈ کلچرل ویلفیئر سوسائٹی اینڈ چیف اسپوکس پرسن آف اینجلس کلچرل اکیڈمی اینڈ شہری خاص لٹریری کلچرل ویلفیئر سوسائٹی کے وائس پریزیڈنٹ شیخ انور الحق جو اس پروگرام کے حوالے سے بتائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ثنا ہے اور رب ذوالجلال کی یہ عنایت اور کرامات ہے کہ وہ انسانوں کے سینوں کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے درد، احساس، جذبہ عیسیٰ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے فکر کرنے لگتا ہے۔ اسی فکر اور جذبے کے تحت ہم لوگ یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ ڈرگ جیسے جو ایک لعنت بھی ہے اور ایک عذاب کی طرح مسلط ہے قوم کے اوپر، یہ خالص کشمیر کے اندر ہی نہیں ہے، وادی کے اندر ہی نہیں، بلکہ پورے برصغیر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جبکہ اس کا جو خیالات کی تصور تک اگر ہم دیکھیں گے پچھلی کئی دہائیوں پہلے اگر جائیں گے تو اس کا تصور بھی ہمارے سماج میں نہیں تھا۔ یہ اچانک سے ایک وبا کی طرح پھیلا، اور اب اس کی روک تھام کے لیے باضابطہ طور پر ذہنوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سائیکالوجیکل جو فیکٹر ہوتا ہے، جو سائیکالوجسٹس ہیں ان کو بھی سامنے آ کر اس تمام یہ جو کاری خیر ہے اسے کہیں گے تو ان کو، نوجوانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک فرد جو سماج کا ہوتا ہے وہ خالص اپنے گھر سے نہیں جڑا ہوتا ہے، اس کے جو رابطے ہوتے ہیں وہ پورے قوم سے ہوتے ہیں، پورے ملک سے ہوتے ہیں۔ اگر ایک فرد کامیاب ہو جائے تو پورا ملک کامیاب ہو جاتا ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ پھلتی ہے، پھولتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے اگر ایک انسان اس لت میں پڑ جائے جس سے اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ نقصان ہے، دراصل میں پوری انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، پوری انسانیت جو ہے اس لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، کہ ہم لوگ اس وبا کا قلع کما کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہو وہ اقدام اٹھائیں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل کو ہم بحیثیت ملزم کھڑے نہ ہو جائیں کہ اگر آپ جانتے تھے کہ یہ برائی ہے تو آپ نے اپنی آواز کو بلند کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا ہر ایک ذی شعور انسان پر، چاہے وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے، بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے، بحیثیت ایک شہری ہونے کے ناطے اس کا فرض بنتا ہے، اگر اس میں یہ عقل ہے اور وہ عقل سلیم رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سماج میں آئے اور اپنے سماج کی بہتری کے لیے کام کرے۔